کا وقت آیا تو قبیلوں میں شدید اختلاف ہو گیا، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ اعزاز چاہتا تھا کہ وہ حجرہ اسود کو دیوار میں نصب کرے۔ انتہائی تنازعہ تھا اور اسی تنازع میں 4-5 دن گزر گئے۔ وہاں جو سب سے ضعیف آدمی تھا وہ ابو امیہ تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ جو شخص خانہ کعبہ کے دروازے سے فجر کے وقت سب سے پہلے داخل ہوگا وہی حجرہ اسود کو دیوار میں نصب کرے گا۔ اس بات پر سب لوگ راضی ہو گئے۔ اور پھر جو سب سے پہلے شخص داخل ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مکہ کے لوگ تو پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ نے مسئلے کو اس طرح سلجھایا کہ چادر زمین پر پھیلائی، اس کے بیچ میں حجرہ اسود کو رکھا، سب قبیلوں کو چادر کے چاروں کونوں کو اٹھانے کو کہا۔ جب حجرہ اسود مطلوبہ اونچائی تک اٹھ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے اس کی صحیح جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنگین مسئلے کو انتہائی آسانی سے حل کر دیا۔ آج ہمارے بچے 35 سال کا بھی لڑکا ہی ہوتا ہے ہماری ماؤں کی نظر میں تو، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، لیکن 35 سال کے لڑکے میں اتنی سمجھ بوجھ اور حکمت ہونی چاہیے کہ وہ مشکل سے مشکل گھمبیر مسائل کو بھی آسانی کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہم اپنے بچوں کو مسائل کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ جب مسائل کی طرف جائیں گے تو ان کو حل سمجھ آئے گا نا۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم نے پچھلے ہفتے کا سبق پڑھا تھا تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے صرف 15 سال کی ہے اور وہ جنگ فجار میں حصہ لے رہا ہے۔ اور محمد بن قاسم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 17 سال کا محمد بن قاسم ہے اور وہ سندھ کو فتح کر رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی کیسے ہے۔ 40 سال کا بھی جوان ہے، 40 سال کا جوان کہلاتا ہے۔ قرآن میں 40 سال جو ہے وہ جوانی کی عمر ہے۔ آج ہمارا جو مرد ہے معاشرے کا وہ کہتے ہیں 40 سال میں تو میں بوڑھا ہو گیا، میری تو آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت اسے جوان کہہ رہے ہیں اور وہ بوڑھا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس